الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ انسان کی زندگی میں مختلف شب و روز آتے ہیں، سال گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، ایام گزرتے ہیں۔ عقل مند ہے وہ انسان جو ان سالوں میں، ان مہینوں میں، ان دنوں میں سے اپنے لیے ان چیزوں کو حاصل کر لیتا ہے جن چیزوں کے حصول کی اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ انہی شب و روز میں سے ایک دن عرفہ کا دن ہے جو بڑی ہی فضیلتوں کا، بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے، جس کی اہمیت کو، جس کی فضیلت کو اس کے بارے میں ہم احساس نہیں کرتے، اس کے بارے میں ہم سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ خاص طور پر یہ پیغام حجاج کرام کے لیے ہے جن کو اللہ رب العزت اپنے گھر کا حج کرنے کی سعادت بخشتے ہیں۔ ان کے لیے ہے کہ عرفہ کا دن بڑا ہی عظیم دن ہے، بڑی ہی فضیلت والا دن ہے۔ یہ ذو الحجہ کے جو 10 دن جو بڑی ہی عظمتوں والے دن ہیں ان میں سے ایک دن ہے۔ یہ ان دنوں میں سے ہے کہ جن دنوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ فجر کے اندر قسم کھائی۔ یہ ان دنوں میں سے ہے کہ جن دنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال سب سے بہترین، سب سے افضل اور سب سے محبوب ہیں۔ اور اسی دن کے بارے میں خاص طور پر حجاج کے حوالے سے یہ بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، عرفہ کے دن کے وقوف کا نام ہی حقیقت میں حج ہے۔ تو اتنی عظمتوں اور اتنی رفعتوں اور اتنی برکتوں والا دن، اور اس دن کے بارے میں ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں، بلکہ جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میں نے دیکھا ہے، حجاج کرام خطبہ حج ہونے کے بعد فونوں کا سلسلہ ان کا شروع ہو جاتا ہے اور وہ مبارکباد شروع کر لیتے ہیں، حالانکہ حج ابھی ختم نہیں ہوا۔ حج کا تو ابھی جو سب سے ایک عظیم رکن ہے اس سے آپ گزر رہے ہیں، اور اس وقت کو آپ ان فضول چیزوں میں، فضول باتوں میں ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، دعاؤں میں سے بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور اس دعا کی اہمیت اور اس دعا کی عظمت کا یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے نماز کو بروقت ادا کرنے کا حکم دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کرتے ہیں، ان کو مقدم کرتے ہیں، اور عصر کی نماز کو بھی ظہر کے اندر ادا کرنے کے بعد دعاؤں کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبی، وہ اللہ کے محبوب نبی جن کے اللہ رب العزت نے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، جن کو اللہ رب العزت نے اپنا محبوب بنایا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حالت کیا ہے کہ وہ سواری پر بیٹھے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، اور اللہ رب العزت سے مناجات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس دن کو دیکھ کر، اس دن کے جم غفیر کو دیکھ کر اللہ رب العزت آسمانوں میں فخر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کے ہاں فخر کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جس دن میں اللہ رب العزت جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں وہ عرفہ کا دن ہے۔ میں اتنا مال خرچ کر کے آتا ہوں، میں اپنے بدن کو تھکا کر یہاں پر پہنچتا ہوں، اپنے ملکوں کو، اپنے پردیس میں آتا ہوں، اور یہاں پر آ کر اللہ رب العزت نے جو ایک بہترین انعام، بہترین تحفہ میرے لیے رکھا ہے، اس تحفے کو میں حاصل نہیں کر سکتا۔ مجھ سے زیادہ بد نصیب انسان کون ہے؟ یہ عرفہ کا دن، یہ 9 ذی الحجہ کا دن حجاج کرام کے لیے خاص طور پر، جو اتنی تھکاوٹیں اور اتنا جو سفر ہے اس کو برداشت کر کے یہاں پر پہنچتے ہیں، خدا را اس دن کو ایسے مت ضائع کریں۔ یہ بہت غنیمت
والا دن ہے جس میں آپ اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کے سامنے روئیں، اللہ رب العزت سے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں کہ اے اللہ میں نے یہ فلاں فلاں کرتوت کیے، فلاں فلاں کام کیے، میری یہ سیاہ کاریاں ہیں، اے اللہ میں نے تجھے اس طریقے سے ناراض کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما، اے اللہ میری یہ مناجات ہے، اے اللہ میری یہ خواہشات ہیں، اے اللہ تو ان کو پورا فرما۔ تو میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کو رکھوں، میں اللہ رب العزت سے اپنی منواؤں، میں اللہ رب العزت کے سامنے اپنے دل کو کھول کر رکھوں اور اللہ رب العزت سے اپنے دل کی صفائی مانگوں اور اللہ رب العزت سے آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو سنوارنے کی دعا کروں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن سے ہم بالکل ناآشنا ہیں، جن سے ہم بالکل ان کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ عرفہ کا اتنا عظیم دن، اتنا فضیلتوں والا دن، ہم اس کو فضول مت گزاریں، ہم اللہ رب العزت سے اپنی بخشش کروا لیں، اللہ رب العزت سے اپنے جو اللہ رب العزت جہنم سے جن لوگوں کو آزاد کرتے ہیں ان لوگوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک زندہ رکھے، ایمان اور اسلام اور سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اور موت آئے تو ایمان اور سلامتی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ آئے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔